اس اسلام کو فالو کرو کہ جب بر صغیر میں اسلام آیا تھا تو کوئی فرقہ نہیں تھا. جو اسلام آیا تھا اس اسلام کو فالو کرو. وہ کون سا اسلام آیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھو ہوا یہ ہے, عبداللہ بن مسعود گئے کوفہ. حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا. اور حضرت علی نے بھی کوفہ کو اسلام کا یعنی دارالخلافہ بنایا. حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ بھی چلے گئے جو علم میں بہت پایہ درجے کے تھے. تو کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا. سمجھ رہے ہو؟ لہذا حدیث سب سے زیادہ کہاں سے پھیلی؟ کوفہ سے. بخاری مسلم کے راویوں میں کوفہ کے راوی سب سے زیادہ. قرآن جس قرات پہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قرات. تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے جس کو فقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کوفہ کا دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا ہے, کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ کو مسکن بنایا. ان کا علم دیگر اصحاب سے زیادہ تھا. تو پھر عبداللہ بن مسعود کے جو فتاوا تھے, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کے فتوے یعنی ان کی جو فقی آراء ہیں وہ دنیا میں جتنی شہرت ان کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے بہت سارے شاگردوں میں جو سب سے اہم ترین شاگرد تھے وہ حضرت علقمہ اور اسود تھے. سمجھ رہے؟ جو عبداللہ بن مسعود کے نائب تھے. سارا علم وہاں ٹرانسفر ہوا. پھر علقمہ اور اسود کے نائب تھے ابراہیم نخعی. تو سارا علم کہاں ٹرانسفر ہوا؟ ابھی تک یہ مسائل ریٹن فارم میں نہیں تھے. قرآن و حدیث سے مسائل نکلے ہوئے تھے, زبانی تھے, ریٹن فارم میں نہیں تھے. جیسے حدیثیں بھی ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوئی ہیں نا, پہلے صرف زبانی چلتی تھی. کچھ کتابیں تو لکھی گئی لیکن پراپر وے میں کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں. تو فقہ بھی ایسا ہی ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نخعی جو امام بخاری جن کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں, بڑے تابعین میں بہت بڑے تابعی گزرے, ان کے درجنوں شاگردوں میں سب سے جو سینئر شاگرد تھے وہ حماد الکوفی تھے. تو یہ فقہ ٹرانسفر کہاں ہوا؟ پھر حماد الکوفی کو لوگوں نے امام بنایا. پھر حماد الکوفی کے درجنوں شاگردوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے شاگرد تھے وہ امام ابو حنیفہ. تو وہی جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود سے چلتا ہوا فقہ آیا وہ کہاں آ گیا؟ امام ابو حنیفہ کے پاس. امام ابو حنیفہ کے بہت سارے شاگرد تھے لیکن دو ان میں سب سے زیادہ ٹاپ پر تھے, امام ابو یوسف اور امام محمد جن کو صاحبین کہا جاتا ہے. تو جب ان تک آیا نا یہ فقہ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ریٹن فارم میں آ جانا چاہیے تاکہ مرتب ہو. اسلامی حکومتیں پھیل رہی ہیں, لا جب تک ریٹن میں نہیں ہوتا تو وہ ایک مضبوط نہیں ہوتا. تو امام محمد نے 6 کتابیں لکھی. یہ بات کر رہا ہوں میں تقریباً 1200 سال پرانی. وہ 6 کتابیں کیا تھیں؟ سیر صغیر, سیر کبیر, جامع صغیر, جامع کبیر, المبسوط, الزیادات. یہ 6 کتابیں لکھی جو آج بھی ملتی ہیں, لائبریریوں میں موجود ہیں. ان 6 کتابوں سے وہ اسلامی فقہ جو نبی سے چلتا ہوا عبداللہ بن مسعود, حضرت علی اور پھر علقمہ اور اسود اور ان کے واسطے سے ہوتا ہوا ابراہیم نخعی, پھر حماد الکوفی, پھر امام حنیفہ تک آیا. اور امام محمد نے یہ 6 کتابیں لکھ کے اس کو ریٹن فارم میں بولو مرتب کر دیا. تو دنیا میں سب سے زیادہ پھر اسی کو فالو کیا گیا. پھر جب اسلام دنیا میں گیا تو کوفہ کے مجاہدین دنیا میں سب سے زیادہ پھیلے ہیں. وہی مجاہدین بر صغیر میں آئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہی مجاہدین کہاں آئے؟ محمد بن قاسم آیا, پھر دیگر لوگ آتے آتے علاقے فتح ہوتے ہوتے سندھ فتح ہوا, پنجاب, KPK میں افغانستان کے راستے اسلام آیا. وہی افغانستان گئے, کابل. تو ہوتے 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 افغانستان میں تو حضرت عثمان کے دور میں کابل فتح ہو چکا تھا, لیکن جو فقہ رائج ہوا وہ وہی فقہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا. اس وقت سے وہی فقہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اس فقہ کو فقہ حنفی کہا جاتا تھا, اس لیے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ. تو وہ امام ابو حنیفہ کا فقہ نہیں ہے, وہ نبی کا فقہ ہے جو چلتے چلتے امام ابو حنیفہ تک پہنچا اور امام محمد نے اس کو مرتب کر لیا, اور مرتب کرنے کے بعد اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہو گئی. جیسے قرآن وہی تھا, چلتا چلتا حضرت عثمان تک آیا. حضرت عثمان نے ایک ترتیب دے دی ایک کتابی شکل میں, جس کو چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو اس کو کیا کہا جانے لگا؟ مصحف عثمانی. اب لوگ کہیں کون سے قرآن کو فالو کریں, تو بھائی مصحف عثمانی کو فالو کرو. اب کوئی کہے میں مصحف عثمانی کو نہیں, میں مصحف محمدی کو فالو کروں گا. ہم کہیں گے بھائی صاحب یہ لفاظی ہے, مصحف عثمانی مصحف محمدی ہی ہے. اس کو عثمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو مرتب کس نے کیا ہے؟ حضرت عثمان نے مرتب کیا. اب کوئی کہ میں بخاری کو فالو نہیں کروں گا,
میں نبی کی کتاب کو فالو کروں گا. ہم کہیں گے بھائی امام بخاری نے نبی کی حدیثوں کو جمع کیا اس لیے اس کو بخاری کا نام دے دیا گیا ہے, وہ محمدی حدیثیں. تو یہ جو فقہ آیا بر صغیر میں بھائی, جب سے اسلام بر صغیر میں آیا ہے نا, اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اب جو اس سے ہٹے گا وہ فرقہ واریت کی بنیاد رکھ رہا ہے کہ امت میں توڑ کیوں پیدا کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چاہے کتنا اچھا لیبل لگائے, وہ بولے ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, فقہ حنفی کو نہیں. اس کا مطلب وہ جو آیا تھا وہ تورات اور انجیل سے مرتب ہوا تھا, اور آپ اب قرآن و حدیث سے مرتب کر رہے ہو, اور کر پھر بھی نہیں رہے ہیں. میں تو تبھی تو اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ مرتب تو کر لو بھائی, ہم 4 ہیں 5واں بھی فقہ مان لیں گے, مرتب پھر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کر ہی نہیں سکتے مرتب. وہ اس کی رائے قرآن و حدیث میں کچھ اور ہے, دوسرے اہل حدیث کی رائے کچھ اور ہے, تیسرے اہل حدیث کی رائے کچھ اور ہے. میرے بھائی ہم عوام کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ادھر سے فتویٰ لے لو ادھر سے فتویٰ لے لو, پاگل ہو جائیں گے یہ لوگ. یہ کبھی بھی دنیا میں ایسا کوئی بے ضبط چیز چل نہیں سکتی ہے. وہ تو جیسے حدیثیں مرتب ہوئی, حالانکہ نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوئی تھیں لیکن چل گئی اس وقت, اب جب مرتب ہو گئی تو مرتب ہی کو فالو کرنا پڑے گا. قرآن نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوا تھا لیکن فتنہ پھیلنے لگا, حضرت عثمان نے مرتب کر دیا. جب مرتب کر دیا تو اس ترتیب شدہ قرآن ہی کو فالو کرنا پڑے گا. تو اسی طرح صحابہ تابعین کے دور میں فقہ مرتب نہیں ہوا تھا, نہ فقہ شافعی تھا, نہ مالکی تھا, نہ حنبلی تھا, نہ فقہ حنفی تھا. تو غیر مرتب چیز چل رہی تھی, لیکن جب مرتب ہو گئی ہے تو اب اس مرتب سے ہٹانا, جو تدوین ہو گئی فقہ کی اس سے ہٹانا, یہ فرقہ واریت ہے. اس پہ آپ اتحاد امت کا لیبل لگا رہے ہو, لیبل اچھا لگا رہے ہو, کام امت کو توڑنے کا ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا, دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی اس کو ملی ہے 2 وجہ سے. ایک مدلل بہت تھا, وہ جاندار تھا, کیونکہ اس کی نسبت عبداللہ بن مسعود کی طرف تھی جو بہت بڑے فقیہ تھے اس امت کے, سب سے زیادہ. وہ اس کے بعد پھر فقہ شافعی پھیلا ہے دنیا میں سب سے زیادہ. تو وہ فقہ بھی کوئی تورات اور انجیل سے نہیں نکالا تھا امام شافعی نے. امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, امام محمد ان کے شاگرد تھے امام شافعی. بہت سی چیزوں میں امام شافعی کا امام حنیفہ سے اتفاق ہو گیا, جن چیزوں میں اختلاف ہوا وہ الگ ہو گئی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ بھی فقہ دنیا میں بہت پھیلا ہے, وہ 30% پھیلا ہے دنیا میں. اور پھر تیسرے نمبر پہ جو افریقی ممالک ہیں ان میں امام مالک کا فقہ بہت زیادہ پھیلا, اس کو بھی امت نے ایکسپٹ کیا. بھائی وہ بھی کہاں سے نکالا گیا ہے؟ قرآن و حدیث سے. تو مالکی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام مالک, جو امام حنیفہ کے دور کے. امام حنیفہ کی ان سے ملاقات بھی, بہت سے مسائل پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی, بحث بھی ہوئی. امام شافعی نے بھی ان سے ملاقات کی. چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل. ان کا فقہ دنیا میں پھیلا جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے. یہ 2% امت نے اس کو فالو کیا, جو سعودی عرب اور چند علاقے ہیں. بہت سب سے کم اس فقہ کو فالو کیا گیا ہے, کیونکہ اسلامی حکومتیں جو زیادہ چلی ہیں وہ فقہ حنفی پہ چلی ہیں. بنو عباس کے اکثر قاضی حنفی تھے, بنو امیہ کے اکثر قاضی فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. بلکہ اس امت میں فقہ حنفی کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اسلامی دنیا کے جو سب سے بڑے جج تھے نا, جن کو سب سے بڑے جج ہونے کا اعزاز حاصل ہے, وہ امام ابو یوسف تھے. وہ تو فقہ حنفی کے بانیوں میں سے تھے. بانیوں کا مطلب مرتب کرنے میں بانی, ورنہ اصل میں فقہ حنفی کے بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی سے لیا گیا ہے یہ. لیکن مرتب کس نے کیا؟ 4 ائمہ نے. اور بھی ائمہ تھے, مجتہدین تھے, لیکن ان کا فقہ اتنا مدلل اور جاندار نہیں تھا, وہ امت میں پنپ نہیں پایا, چل نہیں پایا. 2-4 صدیوں تک چلا, پھر امت نے اس کو چھوڑ دیا. کوئی سقم ہوگا اس کے اندر, یا اس میں کوئی وجہ ہوگی نا, تو امت پھر ان 4 فقہ پہ جمع ہو گئی. پھر امت کے علماء صلحہ نے فتویٰ دیا بڑی تعداد میں کہ بھئی اب یہ قرآن و حدیث میں ریسرچ کا کام از کمپلیٹڈ. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اب 4 فقہ بن گئے ہیں, چاروں میں سے کسی ایک کو پراپر وے میں فالو کر لو. نئے سرے سے کسی مجتہد کو مارکیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اہل حدیثوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. علماء نے کہا ٹھیک ہے بھائی, نہیں مانتے تو نہ مانو. انہوں نے کہا ہم نئے سرے سے تحقیق کریں گے. وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر شخص کی ایک ٹی وی پہ الگ رائے ہے, ہر آدمی کو ترجمہ الگ کر رہا ہوتا ہے. قاری خلیل الرحمان صاحب خلا کی الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, حافظ زبیر صاحب الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, تیسرا کوئی اہل حدیث مولانا ہوگا وہ آہستہ جنازہ پڑھا رہا ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں زور سے جنازہ ہوگا. اتنے اختلافات
ٹھیک ہے آپ قرآن و سنت کا التزام کر رہے ہو, ہم آپ کو گمراہ یا جہنمی نہیں کہتے, لیکن آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی نا, چار کو ختم کر کے. تو امت تو آپ کے اندر ہی 20 پلیٹ فارم بن گئے ہیں, آپ کے اپنے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے. عوام کیا پھر ایسے مذہب کو فالو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے بھائی. اس سے دین بیزاری پیدا ہوگی. اس سے کیا پیدا ہوگا؟ اب فقہ حنفی ترکی میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, آذربائیجان میں بھی ہے, اور ازبکستان میں بھی ہے. میں تو گیا ہوں افغانستان, پورا ایسے کٹر حنفی ہے نا پٹھان, تو وہ تو ایکسٹریم لیول پہ حنفی ہیں وہ, جب سے کیونکہ اسلام آیا افغانستان یا پشاور میں اس وقت سے وہ حنفی ہیں. تو انہوں نے تو ایسا پکڑا ہے اس کو. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ پشاور میں ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. دوسرے نے کہا پشاور میں تو اسلام بہت تیزی سے بہت پہلے آیا تھا, صدیوں پہلے. اس وقت کیا آیا تھا؟ تو وہ غلط اسلام آیا تھا. اب آپ کا مسلک پھیل رہا ہے, تو بھائی جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ غلط ہے, جو پہلے سے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہم تو اسی صدیوں سے اسی اسلام کو فالو کرتے آ رہے ہیں جو امام محمد نے 6 کتابوں میں, پھر ان کتابوں پہ آگے کتابیں لکھی گئی ہے, قدوری ہے, ہدایہ ہے. ان کتابوں کو اتنی مقبولیت ملی ہے نا, یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. حتیٰ کہ غیر مسلم جب اسلامی احکام پڑھتے تھے تو وہ بھی ہدایہ پڑھتے تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک مسلمانوں کی فقہ کی کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے. تو اس لیے ہندوستان میں بھائی فرقہ پرست ہم لوگ نہیں ہیں. ہماری کوئی مسجد نہیں دکھائی جا سکتی کہ ہندوستان میں یہ ان لوگوں کی پہلی مسجد ہے. اہل حدیثوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے, اور دیگر فرقوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. ہماری کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا, کیونکہ ہم تو صدیوں, جب اسلام آیا تو ہمارے تو اسی وقت سے آئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے فرقہ واریت کا منجا نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا کہ دوستو نہ دیوبندی بنو, نہ بریلوی بنو, نہ اہل حدیث بنو, کیونکہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا, وہ بنو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نا حنفی بنو, جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت یہ فرقے نہیں تھے تو وہ بنو. بھائی جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو فقہ حنفی آیا تھا. ملیشیا میں جب اسلام آیا تھا تو فقہ شافعی آیا تھا. سعودی عرب جو اسلام کا مرکز ہے اب تک فقہ حنبلی ہے اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب تک اس کا لا کیا ہے؟ قانون فقہ حنبلی. ہاں اب اس کو آہستہ اب چینج کر رہے ہیں, لیکن جب سے فقہ حنبلی مرتب ہوا ہے تو سعودی عرب کا لا ہی فقہ حنبلی بنا ہوا ہے. جب مرتب نہیں تھا تو پھر تو نہیں تھا, پھر تو آزاد تھے. جب ایک ریٹرن میں مرتب ہو گیا تو اس کو لا کی شکل دے دی گئی. تو اب تک سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہی تھا. 2022 میں بڑی چینجنگ ہونا شروع ہوئی ہے, کیونکہ فقہ حنبلی میں رہتے ہوئے بہت سی سیکولر قوتوں کو قرآن و سنت کی اپنے حساب سے وہ تشریح نہیں کر سکتے. تو جب فقہ حنبلی سے آزاد ہو گئے, اب آپ دیکھنا سعودی عرب میں نئے مفتی آئیں گے, وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کچھ بھی پہنا دیں گے امت کو. یہ ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے, لیکن ہوگا, یہ تو ہوگا. تو جب آپ فقہ کی پابندی سے نکلے تو ہر شخص آزاد ہے. پھر وہ قرآن و حدیث کے نام پہ کچھ بھی مارکیٹ میں لاتا رہے, آپ کسی کتاب کے تو پابند نہیں ہو, تو لیبل آپ یہ لگاؤ گے میں تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں. کچھ بھی فتویٰ, 3 طلاق کو 1 کر دیا انہوں نے, حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. حرام بیوی جس کے حرام ہونے پر اجماع صحابہ تابعین کا, قرآن بھی حدیث بھی صحیح حدیثیں بھی کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس حرام بیوی کو حلال کر دیا, تو اب رہ کیا گیا میرے بھائی؟ لیبل کیا لگا دیا؟ قرآن و سنت. وہ جدہ کے ایک آج کل پاکستانی مفتی اعظم ہے نا, ان کا میرے خلاف کلپ آیا کہ مفتی کہتا ہے 3 طلاقیں سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. دیکھو سعودیہ عین بھی بڑے گاڑے نکالتی. سعودیہ کے 2022 میں بادشاہ سلامت نے یہ سرکولر جاری کیا ہے. وہ جدہ کے مفتی آتے ہیں, میں ہوں مفتی جدہ سے, چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی, تو میرے خلاف اکثر بیچارے کلپ بناتے رہتے ہیں. ایک دن بتا بھی رہتے میرے بچے مفتی صاحب کو بہت سنتے ہیں. بھائی تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تم چھوڑ دو یہ کام. میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ جدہ کے مفتی اعظم ہوں گے, ہیں نہیں ویسے مذاق میں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ لوگوں نے ان کو مفتی اعظم نام رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ, اور پھر عین وین بہت نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا سعودیہ کا لک بھی آئے نا. تو میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی, قابل احترام ہے میرے لیے. لیکن محترم دلیل کیا دے رہے ہیں یہ میرے بارے میں نا, کہ نہیں دیکھیں سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ سلامت نے سرکولر جاری کیا ہے کہ اب کسی مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 طلاق کو 3 قرار دے. کورٹ سے فیصلہ جاری ہوگا 3 طلاقیں 1 ہوں گی, یعنی کوئی مفتی 3 کو 3 نہیں کر سکتا. اب کورٹ کا فیصلہ کیا ہے, 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ 1.
نیچے لوگوں کے میرے خلاف بھی کمنٹس اور ان کو واہ زبردست زبردست. تھوڑی سی سینس استعمال کر لو. 2022 میں سعودی عرب قانون بنا رہا ہے کہ 3 ایک ہوں گی. اس کا مطلب سعودی عرب میں جب سے اسلام آیا ہے 2022 تک 1400 سال تک سعودی عرب کی عدالت فیصلہ کرتی رہی ہے 3 طلاقیں 3 ہوں گی. تبھی تو بادشاہ کو چینج کرنا پڑا 2022 میں, ورنہ سرکولر جاری کیوں کرتا بادشاہ. 2022 میں جو سرکولر آ رہا ہے وہ اسلام ہے, اور 2022 تک سعودی عرب گھاس کھا رہا تھا کیا ہے بھائی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو محترم کا سینس ہے کہ 2022 والے کو کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی قرآن حدیث کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. تو بھائی صاحب انہوں نے قرآن کر دیا ہوگا, میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. سعودی حکومت تو 2 منٹ میں بندہ مارکیٹ سے شارٹ کرتی ہے. لیکن آپ خدا کے لیے سعودی عرب میں رہو, ہم بھی جاتے ہیں رہتے ہیں عزت کے ساتھ, عمرہ کرتے ہیں, محبت کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. غیر ضروری فضائل پیش نہ کریں, آپ غیر خاموشی اختیار کر لیں, بس اتنا کافی ہے. یہ کائنڈلی آپ نہ کریں. ایک اچھی اسٹیٹ ہے سعودی عرب, اکنامکلی بہت مضبوط ہے اور اسلام غالب ہے اس میں. محبت کریں سعودی عرب سے. خدا نہ خواستہ سعودی عرب پہ کوئی بات آتی ہم سب جان دیں گے, حرمین ہے بھائی. لیکن کائنڈلی یہ نہ کہیں کہ 2022 میں یہ فیصلہ کر دیا تو حنفیوں کا غلط تھا, اور یہ حنفیوں کا بھی تو اجماع امت ہے بھائی 3 طلاق کے 3 ہونے پر.